انسانوں کو کھلانا تو دور کی بات ہے، انسانوں کا پیٹ بھرنا تو دور کی بات ہے۔ حدیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جنگل میں سے ایک انسان گزرا تھا، شدید قسم کی گرمی تھی۔ اس گرمی میں اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک کنواں ہے۔ وہ کنواں زیادہ بڑا کھلا نہیں تھا۔ وہ آدمی، حدیث میں آتا ہے، وہ نیچے اترا، نیچے اتر کے نا کنویں ہاتھ رکھ کے، دو میں ہاتھ رکھ کے، دو میں پاؤں رکھ کے آہستہ آہستہ نیچے اترا اور اس نے پانی پی کے باہر آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا باہر آیا تو اس نے آ کے دیکھا کہ یہ ایک کتا ہے۔ اب کتا بیچارہ نیچے نہیں آ سکتا، تو لوگوں نے، کسی نے پانی کوئی نکالا تھوڑا بہت باہر، نہ وہ پانی وہ گر گیا، کسی کیچڑ بنا، وہ کیچڑ جو تھا نا اس میں زبان اپنی پھیر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی میری طرح ایک جان تو ہے نا، یہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ نے اسے کتا بنایا۔ لوگوں میری بات سن لو، کسی انسان کا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کہ اس نے انسان بنایا ہے، وہ جسے چاہتا کتا بنا دیتا۔ کون روک سکتا ہے اس کو؟ کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ یہ اس نے کہا کہ یہ کتا بیچارہ اوپر زبان سے چاٹ رہا ہے، اندر نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بندہ پھر نیچے گیا، برتن پاس نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی جتی تھی اس کے پاس، اور جتی وہ بند جتی جو ہوتی ہے وہ تھی۔ اس نے بند جتی کو پانی کے ساتھ بھر کے نبی علیہ السلام امسکہ بفیہ، اس کو پکڑ کے اپنے منہ کے اندر اپنی جتی کو ایک طرف سے پکڑ کے نا، وہ پری ہوئی جتی تھی اوپر باہر چڑھا، آ کے اس کو پانی پلایا منہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جب یہ دیا، حدیث کے الفاظ فشکر اللہ لہ، اللہ نے کہا تو میری مخلوق کے اوپر، حالانکہ کتا ہے، پلید جانور ہے، حرام جانور، میری مخلوق کے اوپر تو اتنا رحم کرنے والا ہے، ان کے پیٹ پالنے والا ہے۔ فغفر لہ، جاؤ میں نے تجھے معاف کر کے جنت تجھے دے دی ہے، ایک کام کی وجہ سے۔ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ ہمارے بھی کوئی نیک کام کر کے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، ہماری آل اولاد کے اوپر بھی رحم فرما دے۔ اور اسی طریقے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت تھی، عورت بھی وہ تھی، حدیث کے الفاظ ہیں امرأۃ ممسۃ، ایک ایسی عورت تھی جو عزت فروش عورت تھی۔ یہ جا رہی تھی تو اس نے اچانک ہی دیکھا کہ ایک جگہ نا ایک کنویں کے ارد گرد ایک کتا ہے، تو وہ اندر دیکھ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ اس کو پیاس ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اسے اتنی پیاس ہے جیسے اس نے مر جانا ہے بیچارے نے، لیکن اندر اتر نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے یہ حدیث بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت باغی عورت تھی، وہ بدکار تھی، عزت فروش عورت تھی۔ اس نے ایسے دیکھا کہ یہ کتا ہے، پانی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں کس طریقے سے اس کو پانی پلاؤں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے کیا کیا، اس عورت نے وہ تھا نا جو اس کے سر کے اوپر دوپٹہ جو چادر تھی، اس نے وہ چادر وہ اتاری، اور کو برتن اس کے پاس تھا، وہ اپنے سر کو ننگا کر کے اس نے وہ نیچے کر کے اپنی چادر کو بھیجا اور پانی باہر نکال کے کتے کو پلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فغفر لہ بہ، اللہ نے کہا جا ساری زندگی جتنے بھی گناہ کیے ہیں میری مخلوق کو پانی پلایا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دی۔ لوگوں اپنے گلی میں محلے میں پتہ کرو، کو ماڑا کو غریب کوئی، اور ضرور آپ کے گھر میں آ کے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو پھر ہی اس کو دینا ہے بیچارے کو، اور بغیر مانگے بھی اس کو دو، پتہ کرو کہ گھر میں انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نیکی کا جنت کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، بدو آدمی تھا۔ بدو کا مطلب ہے کہ ان پڑھ آدمی تھا، پنڈ کا رہنے والا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چھوٹا سا سوال ہے، کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میں ضرور جنت میں چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا سوال چھوٹا ہے لیکن گل بڑی بڑی پوچھی ہے اس نے۔
فرمایا اچھا، فرمایا تو غلامی سے لوگوں کو آزاد کر. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر نہیں اتنے پیسے ہی نہیں ہے پھر اے اللہ کے رسول میں کہا فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الزَّمَانِ. فرمایا نہیں نا تو تیرے پاس جو کوئی ہو جس طرح ہو ساری زندگی لوگوں کو، غریبوں کو، ماڑے غریبوں کو پانی پلا اور ان کو کھانا کھلا، تو جنت میں ضرور جائے گا. کوئی بات نہیں، ایک روٹی آدھی اس کو دے دو، آدھی سے بندہ مر نہیں جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 بندے بھی کھا سکتے ہیں، نہیں مر جاتا بندہ. 2 کا کھانا 4 بھی کھا لیں. اور لوگوں کا خیال رکھو، لوگوں اللہ کی مخلوق کا، اللہ تمہارا خیال رکھے گا. آسمانوں والا تمہارا خیال رکھے گا، عرش والا تمہارا خیال. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن جنت کا ذکر کر رہے تھے کہ جنت کے اندر محل ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، اللہ جانے کئی ایکڑوں کے اوپر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے جنت دیکھی تھی نا، آپ جب اوپر معراج کرائی گئی تو آپ نے وہ جنت دیکھی تھی. آپ نے فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا محل بھی میں نے دیکھا ہے. اے یا رسول اللہ کیسا محل دیکھا ہے؟ فرمایا وہ اتنا بڑا محل اور سارے کے سارے محل کی جتنی بھی دیواریں ہیں اور چھت ساری کی ساری شیشے کی بنی ہوئی. دیواریں ساری کی شیشے، اگلا کمرہ بھی شیشے کا، وہ بھی ویڑا بھی شیشے کا، کمرہ بھی شیشے کا، فلانا بھی شیشے کا، چھت بھی شیشے کا، سیڑھیاں بھی شیشے کی، شیشے کا سارا بنا ہوا ہے. ایک آدمی فوری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کس کو اللہ نے دینا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اطب الکلام واطعم الطعام. فرمایا لوگوں سے گفتگو اچھی کیا کرو، گندی بے مقصد گفتگو نہ کیا کرو. ایک اور دوسری واطعم الطعام. فرمایا لوگ جو ماڑے غریب مسکین بے کس ناکس لوگ ہیں اور ان کو کھانا کھلاؤ اگر وہ مل لینا چاہتے ہو. لوگوں لازمی نہیں لاکھوں کروڑوں دو، 100 ہے 50 دے دو، 10 دے دو، 90 اور رکھ لو اور کچھ نہ کچھ دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی تھی یہ سورہ دہر کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ میرے بندے جو ہیں جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو اور اسیروں کو جو کھانا کھلانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور کھاؤ اور بعد میں مجھے یہ لفظ بھی نہ کہنا شکریہ بھائی تھینک یو. ہمارے ہاں لوگ پتہ ویکھو جی میں یہ نہیں ہیلپ کی میں شکریہ بھی نہیں سکیا جاندی واری. فرمایا نا اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھانا کھلانا من ماڑے غریبوں کو، اور شکریہ کی بھی توقع نہ کرنا، نہ دے کے منہ ادھر کر کے ادھر چلے جاؤ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اور ہمیں تو ڈر آتا ہے قیامت کے دن کی سختی سے کہ اللہ وہ سختی ہم سے دور کرتے. اور ہم تو اس لیے تمہیں دیتے ہیں، ہم کو دنیا کے لیے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اللہ پاک کہتا ہے اور جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے، دوسرے کے پیٹوں کا خیال رکھتا ہے، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن قیامت کے دن کی سختیوں اور پریشانیوں سے اللہ ان کو بچائے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. پریشانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹھنڈک عطا فرے گا، ان کو سرور اور خوشیاں قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ان کو خوشیاں عطا فرما دے گا.
وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور قیامت کے دن پھر ہم نے ان کو میدان محشر سے نکال کے جنت میں لے کے جانا ہے۔ دنیا میں ہم نے کہا تھا حریر ریشم حرام ہے، قیامت کے دن ہم نے کھلے ریشم کے کپڑے رکھنے ہیں، جا پا جڑا تیرا دل کرتا۔ متقین فیہا علی الارائک، فرمایا یہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے بڑے بڑے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، قیامت کے دن یہ لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے وہاں نہ ہی کوئی سردی ایسی ہوگی کہ سردی لگ جائے، نہ ایسی دھوپ ہوگی کہ دھوپ لگ جائے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور یہ بڑے بڑے جنت کے اندر تختوں کے اوپر بیٹھے، جن کے اوپر چھتڑیاں لگی ہوئی ہیں خوبصورتی کے لیے اوپر لگی ہیں، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایسے ہی آپ نے جس درخت کے طرف اشارہ انگلی کریں گے وہ پھل سدھا آ کے ان کے منہ کے پاس آ جائے گا، اور لوگوں کو کھلاتے رہے ہو، لوگوں کو دیتے رہے ہو، ان کا پیٹ پالتے رہو، جاؤ ایسی جنت میں جہاں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور وہاں جنت کے اندر ان کے سامنے پھر ایسے جنت کے لڑکے چھوٹے چھوٹے جو ولدان مخلدون وہاں رہنے والے ان کے اگے اور کہیں گے، ان کو ترلے کریں گے، او پاجی ہے پی کے تو ویکھو، او پاجی ہے پی کے ویکھو، او جنتی صاحب ہے پی کے تو ویکھو۔ دنیا میں لوگوں کی پیاس بھوک کا خیال رکھتے تھے، قیامت کے دن وہ جنت کے جو ہے ان کے اگے پیچھے قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، اور ان کے برتن جو ہوں گے یہ چاندی کے اور سونے کے برتن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ان کو او پیو او پیو پیو پیو۔ ایک بچہ آئے گا وہ اور کو ذائقے کی چیز، اگلا آئے گا کوئی اور قسم کی، اگلا آئے گا کوئی اور ذائقہ، اگلا آئے گا کوئی اور ذائقے کی چیز۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور زنجبیل کے ذائقے والی بھی وہاں تمہیں ہم جنت کی پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا، اور سلسبیل چشمے کا پانی بھی جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کا ذائقہ کیا، قیامت کے دن اسے ہم پلائیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور یہ بچے آگے پیچھے ایسے پھریں گے، ایسے لگے گا جسے کسی نے نا کٹھے موتی ایسے پھینکے ہیں نا تو موتی بکھر کے ایسے جنت کے اندر یہ بکھرے ہوں گے تمہارے لیے، لے کے سامان اور چکھ کے ویکھو، پی کے ویکھو، یہ تمہارے لیے ہوں گے۔ اور کیا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور قیامت کے دن ان کو لباس جو پہنائے جائیں گے اوپر ریشمی نیچے ریشمی اپنی مرضی کے، اور جنت کی نعمتوں میں رہیں گے، اور آخر پہ اللہ کہے گا ان کو شراب طہور بھی پلاؤ، یہ لوگوں کو پلاتے کھلاتے رہے ہیں، ان کو دو، یہ دو ان کو، کیوں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور تمہارا جو دنیا کے اندر لوگوں کا پیٹ پالتے رہے ہو اس کی جزا جو ہے ہم سے بہتر دینے والا کون ہے؟ یہ جزا ان کے اس عمل کی ہے جو لوگوں کا پیٹ پالنے والا۔